اب کچھ بزرگوں کے اقوال سن لیجئے کہ وہ ریاکار شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کسی دانا شخص سے پوچھا گیا، دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، ظاہر سی بات ہے بزرگ ہوں گے، کہ مخلص کون ہے؟ یعنی مخلص ریاکار کا اپوزٹ ہوتا ہے، اپوزٹ ورڈ اخلاص، یعنی جو ریاکاری کرتا ہے اس میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو مکس کر رہا ہوتا ہے اس میں، تو اس کو ریاکار کہتے ہیں، اور اخلاص اس کا بالکل اپوزٹ ورڈ ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا۔ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ ریاکار کون ہے، مخلص کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو ایسے چھپائے، جو اپنے نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہو۔ یعنی اگر ہم لوگوں کو اپنے اندر اخلاص تلاش کرنا ہے نا، تو پھر ہم لوگ اس پوائنٹ کو فوکس کریں اور اس پوائنٹ کے تحت ہم لوگ فیصلہ کریں۔ کیا ہم لوگ اپنے نیکیوں کو اس قدر چھپاتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے برائیوں کو چھپاتے ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی شخص کوئی بڑا جرم کرتا ہے، کوئی بڑا گناہ کرتا ہے اکیلا میں، چاہے ایک دو لوگوں کے سامنے وہ شائع بھی ہو جاتا ہے، تو کیسے ناپسند کرتا ہے کہ میرا گناہ معاشرے میں، سوسائٹی میں نہ آئے، اور کتنا چھپاتا ہے اپنے گناہ کو، یعنی ہر طرح سے تدبیر کرتا ہے کہ میرا گناہ کوئی جانے نہ۔ لیکن جب نیکیوں کی بات آتی ہے تو کیسے سنا رہا ہوتا ہے، بھائی آج میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے 8 رکعت، آج میں 3 پارے تلاوت کیا، اور آج میں نے غریب کو 50 روپیہ پکڑا دیا، لوگوں کے سامنے بتاتا رہتا ہے۔ تو اگر اخلاص تلاش کرنا ہے نا، تو ایسے تلاش کرے کہ آپ اپنے گناہ کو ایسے، جیسے اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں ویسے اپنے نیکیوں کو چھپانا شروع کر دیں، تو پھر آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا، اور جو شخص کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا وہ شخص ریا سے محفوظ ہو گیا، وہ ریاکار نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور شخص سے پوچھا گیا جو دانا شخص ہے، عقل مند شخص ہیں، کسی بزرگ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کوئی بزرگ ہوں گے، تو ان سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کو اپنی نیکیوں پر تعریف پسند نہ ہو، یعنی جو شخص اپنی نیکی پر اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتا ہے، اس شخص میں اخلاص ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھیں نا، آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اول تو لوگوں کے سامنے شائع کرتے ہیں کہ آج ہم نے تراویح کی پوری رکعتیں پڑھی ہیں، اور آج ہم نے تہجد بھی پڑھی ہیں، اور آج ہم نے نوافل کی انبار لگا دی ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو شائع بھی کر رہے ہوتے، اس کے بعد سے ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ ہماری تعریفیں کریں، اور جب تعریفیں آتی ہیں تو کیسے ہم لوگوں کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور کیسے ہم لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو خوب جان لیجئے اگر اخلاص ہوگا نا تو دل میں خوشی نہیں ہوگی، لیکن بعض دفعہ ہوتی ہے خوشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام دنیا میں بھی مل گیا، آخرت میں تو ملے گا ہی لیکن دنیا میں بھی مل گیا۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اس شخص کو خوش کرنے کے لیے اس سے تعریفیں سننے کے لیے عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے کوئی بھی چیز پر، نیکیوں پر صرف نہیں بلکہ کوئی بھی چیز پر، تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہی کہا جائے گا کہ آپ کو اپنی نیکی کرنے پر جو آپ کی تعریف ہو رہی ہے، اس تعریف پر اگر آپ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا اخلاص اس کو کہا جائے گا۔ تبھی وہ بزرگ نے یہ جواب دیا کہ آپ کو آپ کی نیکیوں پر جب تعریف کیا جائے تو آپ اپنے تعریف کو پسند نہ کریں، یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ پھر فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے عمل کرو، یہ ریاکاری ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تم عمل کرو، یہ ریاکاری ہے، اور تم لوگوں کے لیے کوئی عمل چھوڑ دو، یہ شرک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں عمل سے اگر تم محفوظ ہو، بچا لیے گئے ہو، تو تم مخلص ہو، تم میں اخلاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ میں نہ ریاکاری ہے اور نہ شرک اصغر ہے، یعنی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل بھی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے یہ گناہ سے، تو آپ میں اخلاص ہے۔ اس لیے اول تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور اپنے دل کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم ان دو باتوں سے محفوظ ہیں تو پھر ہم لوگوں میں اخلاص سے پھر مطمئن رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ بزرگوں کے اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج سے عزم کریں
پہلی چیز کہ ہم لوگ اپنے دل کا جائزہ ہمیشہ لیں گے، مراقبہ کریں، کبھی اکیلا میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ کیا آج جو میں نے نیک عمل کیا کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں نہ کیا، آج جو میں نے نمازیں پڑھی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں نہ پڑھی۔ جب یہ آپ مراقبہ کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جان پائیں گے کہ حقیقتاً میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یا غیر اللہ کے لیے کیا۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اس چیز کو امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ریاکاری جیسے بدترین جرم اور گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔